دوستوں بھی سوشل میڈیا پر اچانک سے یہ بحث نظر آئی کہ پاکستان میں اور بھی صوبے ہونا چاہیے۔ اچھا، میں پچھلے کوئی 30 سال سے جو دیکھ رہا ہوں وہ تجربہ یہ بتاتا ہے کہ یہ بحث ہو رہی ہے تو ضرور انتخابات ہو رہے ہوں گے۔ پاکستان میں انتخابات ہوں تو ان سے پہلے ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ جی نئے صوبے ہونا چاہیے۔ پھر میں نے دیکھا کہ انتخابات تو فی الحال کوئی امکان نظر نہیں آ رہا، تو پھر کسی نے بتایا کہ نہیں جی ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں، تو اس لیے یہ نعرہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اچھا، اس لحاظ سے گفتگو کے لیے میں سب سے مناسب شخص اس لیے ہوں کہ میں براہ راست نہ صوبے بننے کے حق میں ہوں، نہ صوبوں کی مخالفت کے حق میں ہوں۔ میں آپ کو تمام تر جو واضح بات ہے ایک بہت غیر جانبدار آدمی کی، وہ آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں مثالوں کے ساتھ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی کام کریں تو اس کام کے کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچا کریں کہ وہ کام کرنا کیوں ہے۔ اگر آپ کوئی کام کریں اور کرنے سے پہلے آپ کو معلوم ہی نہ ہو کہ آپ وہ کام کر کیوں رہے ہیں، تو وہ کام ہو بھی جائے تو فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ کوئی بھی کام، کوئی بھی فعل، وہ اس لیے انجام دیا جانا چاہیے کہ آپ کو معلوم ہو کہ اس کے وجہ کیا ہے، آپ کیوں توانائی خرچ کر رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ نئے صوبوں کی پیدائش سے آپ چاہتے کیا ہیں؟ تو عمومی جواب آئے گا کہ جی اچھی حکمرانی، گڈ گورننس چاہتے ہیں ہم، کیونکہ ابھی جو سیٹ اپ ہے، جو نظام ہے، اس میں ایک فرد اور ریاست کے درمیان جو فرق ہے وہ اتنا زیادہ، یا فاصلہ اتنا زیادہ ہے کہ ایک فرد تک ثمرات پہنچ نہیں رہے ایک آزاد ریاست کے۔ تو پھر اگلا سوال یہ ہوگا کہ کیا صوبے بننے سے وہ پہنچ جائیں گے؟ اس کا جواب ہے کہ ہمیں نہیں معلوم۔ بظاہر لوگ کہہ دیں گے کہ جی بالکل اگر صوبے بنا دیے جائیں تو ثمرات پہنچ جائیں گے، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا اچھی حکمرانی یہ جغرافیائی باؤنڈریز سے متعلق ہے یا ایک نیت کا نام ہے۔ تو پہلے تو سب سے پہلے کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ اگر صوبے جغرافیائی طور پر بڑے ہونے سے طاقتور ہوتے تو بلوچستان آج پاکستان کا سب سے طاقتور صوبہ ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ جغرافیائی طور پر طاقتور ہونے سے تو صوبے مضبوط نہیں ہوتے، طاقتور نہیں ہوتے، کہ بڑے ہونے سے تو بڑے نہیں ہوتے۔ تو پھر اگلا جواب ہوگا کہ نہیں جی آبادی کی بات ہو رہی ہے، جس کی آبادی زیادہ ہوگی وہ مسئلہ ہے۔ اس پر ظاہر ہے بات ہو سکتی ہے، اس پر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن وہ جو پاکستان میں سب سے آبادی والا صوبہ ہے، اسی نے کہا ہوا ہے کہ جی آپ پنجاب کے 2 ٹکڑے کر لیں اور سرائکی صوبہ الگ بنا لیں، اس کی اسمبلی نے کہا ہوا ہے۔ تو جھگڑا کیا ہے پھر؟ جھگڑا یہ ہے کہ سندھ میں اس وقت سب سے زیادہ گفتگو ہو رہی ہے، اور سندھ میں ہی اصل میں یہ تنازع کا موضوع بھی ہے، کیونکہ سندھ میں یہ ایک حساس مسئلہ ہے۔ آپ کسی بھی سندھی سے دریافت کریں گے، وہ کہے گا کہ جی میں تو اپنا سندھ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ لیکن اگر تو کسی ملک میں ریاست نے صوبے بنائے ہوں تو ان کی تحریف یا ان کی تقسیم وہ کوئی زیادہ مشکل بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جرمنی میں کچھ صوبے ہیں جو جرمنی کے قیام سے پہلے بنے تھے۔ جرمنی بڑی اچھی مثال اس لیے ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جرمنی کبھی بھی کوئی ایک ریاست نہیں تھا، جس طرح ہندوستان کوئی ایک ریاست نہیں تھا کبھی بھی۔ ایک خاص وقت کے بعد 19ویں صدی کے آخر میں جرمنی مجتمع ہو کے ایک جرمنی بنا تھا۔ کچھ بڑے صوبے تھے، بایرن اور پرزیا وغیرہ، انہوں نے جوڑ کے جرمنی بنایا تھا، اور کچھ ریاستیں چھوٹی چھوٹی، وہ جس طرح ہندوستان میں راجیہ ہوتے تھے اسی طرح یہاں پر چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، کیونگ وہاں پر ہوا کرتے تھے، تو وہ اکٹھے ہوئے اور جرمنی بن گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جرمنی کبھی بھی ایک نوآبادیاتی قوت نہیں بن پایا، یعنی جس طرح بیلجیم ہے یا ہالینڈ ہے یا فرانس ہے یا انگلینڈ ہے، یہ جو مغربی یورپی ممالک تھے یہ نوآبادیاتی کالونیل پاورز تھے، لیکن جرمنی نہیں تھا، کیونکہ جرمنی خود بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ٹوٹا ہوا تھا۔ خیر، 19ویں صدی کے آخر میں جرمنی مجتمع ہو گیا،
لیکن کئی صوبے تھے جو جرمنی نے بنائے، اور کئی صوبوں نے جرمنی کو بنایا۔ پاکستان کا معاملہ یہ ہے کہ اچھا، اسی لیے کہ جرمنی میں جو دستور ہے وہ وفاقی دستور ہے، جو طے کرتا ہے کہ صوبے ہیں ان کے کیا اختیارات ہوں گے اور کیا نہیں ہوں گے۔ جرمنی چونکہ وفاقی جمہوریہ ہے، دوسری عالمی جنگ کے بعد کیونکہ جرمنی پر قبضہ ہو گیا تھا 4 مختلف قوتوں کا، برطانیہ، فرانس اور امریکہ ایک طرف اور روس دوسری طرف، تو اس طرح سے جرمنی میں ایک طرح سے مکمل تعمیر نو ہی ہوئی ہے، اور دستوری اعتبار سے جو صوبے ہیں ان کو ان کے جغرافیہ بھی سونپا گیا ہے اور اختیارات بھی۔ اچھا، پاکستان کا معاملہ یکسر مختلف ہے۔ پاکستان میں ایک طویل عرصے تک تو جو چھوٹے چھوٹے صوبے یا ریاستیں تھیں وہ گوروں کے دور میں ہوا کرتی تھیں، جیسے بہاولپور ہے، سوات ہے، دیگر ہیں، لیکن مجموعی طور پر جیسے سندھ تھا وہ ایک سندھ رہا ہے۔ خاص طور پر جب تقسیم پاکستان ہوئی تو اس وقت سندھ ایک اکائی تھا، اسی طرح پنجاب بھی ایک اکائی تھا، بلوچستان بھی 4 ٹکڑوں میں تو تھا لیکن وہ ایک طرح سے ایک اکائی تھا۔ اسی طرح جو سرحدی صوبہ جس کو وہ گورے کہتے تھے، جس کو اب آپ پختونخوا کہتے ہیں، وہ بھی ایک اکائی تھا۔ ان اکائیوں میں بہت سے گرے ایریاز ہیں، ان پر الگ سے بات ہو سکتی ہے، لیکن مجموعی طور پر یہ اکائیاں تھیں۔ اسی طرح بنگال کا پورا خطہ وہ ایک اکائی تھا، یہ اسی طرح سے اکائیاں تھیں۔ بنگال تقسیم ہو گیا، پنجاب تقسیم ہو گیا، اسی طرح سندھ بھی کسی حد تک تقسیم ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت سارے سندھی تھے، وہ بطور قوم بھی تقسیم ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے سندھ چونکہ بمبئی کا حصہ تھا تو یہ سندھ اس سے الگ ہو کے جو سندھ کی شکل تھی یہ تقسیم پاکستان سے پہلے ہو چکی تھی، لیکن یہ سندھ کم سے کم اسی لحاظ سے تھا جب تقسیم پاکستان ہوئی تو سندھ ایک طرح سے ایک اکائی تھا۔ اور اگر آپ یاد ہو تو 1940 کی قرارداد میں انہی اکائیوں کا ذکر ہوا تھا، چھوٹے چھوٹے راجیوں کا ذکر نہیں ہوا تھا۔ وہاں لکھا ہوا تھا کہ جو مسلم میجورٹی یونٹس ہیں ان کو بھارتی یا انڈین یونین کے ساتھ کس طرح سے کن شرائط پر شامل کرنا ہے، یہ تھی 1940 کی قرارداد، جس کو قرارداد پاکستان اب کہتے ہیں، جو اس وقت قرارداد لاہور تھی۔ اور تو معاملہ یہ کہ پاکستان نے یہ صوبے نہیں بنائے، ان صوبوں نے پاکستان بنایا ہے۔ تو اس وقت جو موجود پاکستان ہے اس میں بلوچستان کو اگر نکال دیں، کیونکہ بلوچستان 47 میں پاکستان کا حصہ نہیں تھا، 48 میں بنا، مارچ میں پاکستان نے جو خان قلات تھے اس کے ساتھ مذاکرات وہ آگے نہیں بڑھ پائے تو فوجی طریقے سے اس پہ قبضہ کیا تھا، لیکن باقی 3 جو صوبے ہیں اور خاص طور پر جو 2 صوبے ہیں سندھ اور پنجاب، وہ بھی، اور ظاہر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تقسیم کے وقت جو سرحدی صوبہ جس کو کہتے تھے وہاں پر باچا خان وہ بہت ہی مضبوط تھے، ان کو سرحدی گاندھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے 30 سے زیادہ برس جیل میں گزارے ہیں، آزادی کے لیے، اپنے لوگوں کی خوشحالی کے لیے، ایک پروگریسو علاقے کے لیے، ایک پرامن جگہ کے لیے۔ اور تو یہ جب حصہ پاکستان کے حوالے ہو گیا تو سوال یہ ہے کہ ان حصوں نے پاکستان بنایا ہے، تو قانونی سوال یہ ہوگا کہ کیا یہ پاکستان کے پاس یہ حق آئے گا کہ وہ ان حصوں کو تقسیم کر لے؟ اس کا جواب پاکستان کے دستور میں ہے۔ پاکستان کے دستور کے مطابق کسی بھی صوبے کی جغرافیائی حدود میں تبدیلی کے لیے اس صوبے سے ہی معلوم کیا جائے گا، اور یہ لکھنے کی ایکسکلوسیو وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے صوبے نہیں بنائے، ان صوبوں نے پاکستان بنایا ہے۔ پنجاب کی اسمبلی نے قرارداد پاس کر دی کہ اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے تو کیا جا سکتا ہے، سندھ کی اسمبلی نے کبھی یہ ایسی کوئی قرارداد پاس نہیں کی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا سندھ کے ٹکڑے ہونے چاہیے؟ بہت سارے ہمارے وہ دوست خاص طور پر جن کا تعلق تقسیم کے وقت ہجرت سے ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ کے شہری علاقے جن میں ان کی تعداد زیادہ ہے، کراچی، حیدرآباد وغیرہ، ان کو ملا کے ایک الگ سے صوبہ ہونا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ سندھ کی جو میجورٹی ہے وہ صوبہ نہیں چاہتی، اس لیے سندھ اسمبلی سے ایسی کبھی کوئی قرارداد منظور نہیں ہوئی۔
تو اگر یہ قرارداد منظور نہیں ہوئی تو کیا صوبہ بن سکتا ہے؟ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے مطابق تو نہیں بن سکتا، اور اگر نہیں بن سکتا تو پھر تو یہ گفتگو ہی میرے خیال میں فضول ہے۔ لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ صوبہ بنانا کیوں ہے؟ میں نے جیسے کہ شروع میں کہا کہ اگر کوئی کام کرتے ہیں تو اس سے پہلے معلوم ہونا چاہیے نا آپ کو کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ بھئی امریکہ کی ریاستیں ہیں ٹیکسس اور الاسکا، وہ پاکستان سے بڑی ہیں، انہوں نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں اپنی ان ریاستوں کو چھوٹے ٹکڑوں میں توڑ دینا چاہیے، کیونکہ کچھ اور معاملہ ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ آبادی کی بات کرتے ہیں تو یو پی کی آبادی، اتر پردیش کی آبادی پاکستان کی آبادی سے زیادہ ہے، تو کیا اتر پردیش کو تقسیم کیا جانا چاہیے؟ وہاں تو ایسی کوئی بڑی موومنٹ نہیں چل رہی ہے، حالانکہ گفتگو تو ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن کوئی بڑی موومنٹ نہیں چل رہی ہے کہ اتر پردیش کو تقسیم کر دینا چاہیے۔ تو پھر معاملہ کیا ہے؟ معاملہ صاحب نیت کا ہے۔ جو اچھی حکمرانی ہے اس کی نیت ضروری ہے۔ آپ کے پاس پاکستان کا اگر کانسٹیٹیوشن ہے اور وہ کانسٹیٹیوشن یہ کہہ رہا ہے کہ صوبوں کی تقسیم ضروری نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ صوبوں کی تقسیم سے کچھ اور حل نکالنا ہوں گے آپ کو۔ اگر کراچی یا حیدرآباد یا دیگر جو علاقے ہیں جہاں پر جو مہاجر کہتے ہیں اپنے آپ کو جو دوست، ان لوگوں کے صوبے سے شکوے ہیں تو ان شکووں کا ازالہ کیسے کیا جائے؟ اس کا مطلب ہے کہ ایڈمنسٹریٹو مسئلہ ہے، انتظامی معاملہ ہے۔ سندھ کے لوگوں کا معاملہ انتظامی ہے، اور اس کا حل کیا ہے؟ پاکستان کے سارے مسائل کا جو بنیادی حل ہے وہ جمہوریت میں ہے، اور بنیادی جمہوریت میں ہے۔ بنیادی جمہوریت کا معاملہ یہ ہے کہ ایک فرد کو ریاست کے ساتھ کیسے جوڑا جائے، اور اس کا طریقہ دنیا بھر میں یہی ہوتا ہے کہ آپ اختیارات کو نچلی سطح پر لاتے ہیں۔ پاکستان میں عالم یہ ہے کہ ایم این اے وہ بنتا ہے اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جی سڑکیں بنا دیں، نالیاں ٹھیک کر دیں، گلیاں ٹھیک کر دیں، نلکے لگا دیے۔ یہ یہ کسی ایم این اے کا کام نہیں ہے۔ پرائم منسٹر جو ہیں وہ لیپ ٹاپ تقسیم کر رہے ہیں، یہ پرائم منسٹر کا کام نہیں ہے، یہ تو اداروں کے محکموں کے کام ہے۔ ہمارے جی وہ آج پرائم منسٹر نے جی فلاں جگہ پر جا کر وہ سڑک کی بنیاد رکھی ہے۔ کوئی بہت ہی میگا پروجیکٹ ہو، کوئی بہت ہی بڑا پروجیکٹ ہو تو سمجھ میں آتا ہے، وہاں پر چھوٹے چھوٹے جو ڈسپنسریاں ہوتی ہیں ان کے افتتاح ہو رہے ہوتے ہیں، یہ چھوٹی باتیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو کنٹرول فریک والا ایلیمنٹ ہے وہ زیادہ ہے کہ سارے کے سارے اختیار میرے پاس آ جائے۔ وہاں پر محکموں کو، اداروں کو با اختیار کرنے اور انہیں مضبوط کرنے کی بجائے وہ کوشش کرتے ہیں کہ سارا کریڈٹ مجھے مل جائے۔ حالانکہ جمہوریت میں کریڈٹ کی بجائے سب سے اہم کام یہ ہے کہ آپ جمہوری رویے کا مظاہرہ کریں اور نیچے جمہوریت کو لے کے جائیں۔ کونسلر کے پاس طاقت ہونا چاہیے، پھر کونسلر سے اوپر طاقت ہونا چاہیے، اسی طرح ضلع کی حد تک طاقت ہونا چاہیے، اسی طرح ضلع سے اوپر طاقت ہونا چاہیے، صوبے کی حد تک طاقت ہونا چاہیے، اور پھر صوبہ جڑا ہونا چاہیے ریاست کے ساتھ، وفاق کے ساتھ۔ ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اب تک 18ویں ترمیم جس کے تحت صوبوں کو اختیارات ملے ہیں، اسی 18ویں ترمیم میں درج ہے کہ پاکستان میں بلدیاتی سطح تک جمہوریت ہونا چاہیے، اور وہ ماننے کو نہ نون لیگ تیار نظر آتی ہے، نہ صحیح معنوں میں آپ سندھ میں وہ دیکھتے ہیں، اور نہ ہی آپ وہ کے پی یا بلوچستان میں دیکھتے ہیں۔ یعنی اختیارات نیچے لانے میں تمام ہی پارٹیوں کو مسائل ہیں۔ تمام ہی پارٹیاں آپ کو پیپلز پارٹی کے علاوہ وہ 18ویں ترمیم پر بھی سوالات کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کئی کچھ مواقع پہ، کہ کسی طرح سے یہ بھی وفاق کے پاس چلا جائے معاملہ۔ یہ سارے کچھ اور بتا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کا مسئلہ صوبے نہیں ہے، پاکستان کا بنیادی مسئلہ اس نظام میں اصلاحات کا نہ ہونا ہے۔ جب اصلاحات نہیں ہوتی، پاکستان کو اس وقت تعلیمی شعبے میں، سرمایہ کاری کے شعبے میں، خارجی محاذ پر، داخلی محاذ پر، صحت کے محکمے میں، زراعت کے شعبے میں، ہر جگہ پر وسیع تر اصلاحات کرنا ہے۔ اس وقت دنیا میں تمام چیزیں آئی ٹی کی طرف جا رہی ہیں، آپ کو آئی ٹی کے شعبے کی ایک وسیع تر اصلاحات کی ضرورت ہے۔ پھر آپ کو جس علاقے میں پاکستان کی جو آبادی کا کچھ قریب 60% سے بھی بلکہ زیادہ وہ انڈر 30 ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس علاقے میں نوکریوں کی ضرورت ہے، روزگار، انفراسٹرکچر، کنسٹرکشن، یہ بہت ساری چیزیں جو پاکستان کو درکار ہیں۔ 300 ملین کا وہ 30 کروڑ کا ملک ہے، اس ملک کو بہت ساری چیزیں درکار ہیں، وہ اصلاحات درکار ہیں۔ صوبوں نے نہیں روکا ہوا یہ معاملہ کہیں اور رکا ہوا ہے،
اور آپ اس نیت اور اس پولیٹیکل مسائل کو حل کرنے کی بجائے آپ وہ نئے چکروں میں دوڑ جاتے ہیں. ہر انتخابات سے پہلے وہ آپ کو ان چکروں میں لگا دیتے ہیں اور آپ لگ جاتے ہیں. میری رائے میں اس کا انسداد کریں آپ. فی الحال پاکستان کا مسئلہ صوبے نہیں ہے، پاکستان کا مسئلہ بد انتظامی ہے، خراب حکمرانی ہے، جمہوریت کا نہ ہونا ہے، فوج کا غیر معمولی سیاسی اثر و رسوخ ہے، وہاں سرمایہ کا نہ ہونا ہے، وہاں نوجوانوں کے لیے اپرچونٹیز کا نہ ہونا ہے، وہاں روزگار کا نہ ہونا ہے، وہاں تعلیم اور صحت کے شعبے میں سرمایہ کاری کی کمی ہے. یہ بنیادی مسائل ہیں. زرعی شعبے میں اصلاحات نہیں ہیں، وہاں زمینوں کا جو اصلاحات ہیں وہ ہونا ضروری ہیں. وہاں کئی لوگ ہیں ان کے پاس وہ زمینیں جو بنجر پڑی ہوئی ہیں اور ان کے کام کی نہیں ہیں، گورے نے دے دی تھی. وہ زمینیں واپس ہونا چاہیے. زمینوں کا کوئی قوانین نئے بنانے کی ضرورت ہے آپ کو. انوائرمنٹ کے شعبے میں اس وقت انوائرمنٹ کا معاملہ پاکستان کی دنیا بھر کی کئی قوموں کی قومی سلامتی کا معاملہ ہے. اب آگے جا کے جو جس انداز کی تباہیاں آنے والی ہیں وہ آپ کی سوچ سے زیادہ ہے. اور پھر آپ خدا پر ڈال دیں گے کہ جی خدا ہی لایا ہے. خدا نے تو آپ کو بتایا ہے قوانین بنا کے کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا. یہ بہت زیادتی کی بات ہے کہ آپ اپنے جرائم خدا پر ڈال دیں، اپنی کوتاہیاں خدا پر ڈال دیں. فطرت کے کچھ اصول ہیں، ان اصولوں پر آپ نہیں چلیں گے، اصول آپ کو کچل دیں گے. بنیر میں جو ہوا ہے وہ تباہ کن ہے، لیکن آگے جا کے یہ ہر جگہ ہونا ہے. کلاؤڈ برسٹ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے، اب یہ آگے جا کے اور عمومی ہو جائے گا. اسی طرح جو گلیشیئرز ہیں ان کی تباہی، اسی طرح جو شدید ترین بارشوں کی وجہ سے جو فلڈز آئیں گے، یہ سب ہمارے سامنے ہے. آپ تیار ہیں؟ تیار نہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس معاملے پر ہنگامی سطح پر قومی مکالمہ ہونا چاہیے اور ایک پالیسی ترتیب دی جانا چاہیے، اصلاحات ہونا چاہیے، لیکن کچھ نہیں ہے. جنگلات کی کٹائی جیسے ہو رہی تھی ہو رہی ہے، جو نیچے لوگ تھے ان کی آگاہی کی مہم نہیں تھی وہ ابھی بھی نہیں ہے. یہ ایک پورا معاملہ ہے. تو میری رائے میں جو صوبوں سے متعلق آپ کے جتنے بھی آپ کو بیانیے نظر آ رہے ہیں یہ سارے جال ساز بیانیے ہیں. یہ خواب فروشی کا دھندا ہے. یہ ووٹ لینے کے لیے ایک دوسرے کے سے آگے بڑھنے کے لیے یہ وہ معاملہ ہے. اس کا آپ کے مسائل سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹیکسس میں کسی بندے کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جی اب ہمیں ٹیکسس کے 3 ٹکڑے کر دینے چاہیے، ہمیں الگ سے صوبہ چاہیے. یا اتر پردیش میں کوئی لوگوں کی تحریک نہیں چل رہی ہے کہ جی آپ اتر پردیش کے 3 ٹکڑے کر دیں اور نئے صوبے بنا دیں کیونکہ مسائل ہو رہے ہیں. کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. اس لیے کہ اگر آپ کی گورننس ٹھیک ہوگی اور انتظام کو اب نیچے لے کے آئیں گے، بلدیہ تک ایک مہاجر ہو کہ سندھی ہو، ایک پنجابی ہو یا پشتون ہو، جو بھی اس علاقے میں رہتا ہے اس کے حقوق ہوں گے، دستور سے وہ جڑا ہوگا، دستوری ضمانتیں اسے دستیاب ہوں گی، پھر آپ کے ہاں یہ جھگڑا نہیں ہوگا. میری رائے میں پاکستان کو اس وقت صوبوں کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کو اچھی حکمرانی کی ضرورت ہے. پاکستان میں ریاست کا فرد کے ساتھ جڑنا وہ اہم ہے. آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ کیا ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ صوبے ہی ہونا چاہیے؟ کیا صوبے بنانے سے پاکستان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے. آداب.